مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسلامی بہن منزل کو کیسے پختہ رکھے۔ یعنی اسلامی بھائی جو ہمارے ہیں وہ تو نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں، بعض سماعت کرتے ہیں اور دیگر ان کے سلسلے ہوتے ہیں، شبینہ میں بھی سنا سکتے ہیں۔ تو حافظہ اسلامی بہنیں کیا کریں، اس عنوان پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم بات کریں گے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ حافظہ اسلامی بہن کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ چونکہ مجھے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، دیگر میری مصروفیت ہوتی ہے، تو میں منزل کو کیسے پڑھوں، کس وقت پڑھوں، کب پڑھوں، تو یوں سستیاں، غفلتیں اور لاپرواہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے منزل کمزور ہو جاتی ہے۔ اور جب منزل کمزور ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے مزید شیطانی وسوسے، اور شیطان بھی تو ہے، وہ اپنا کام دکھاتا ہے، اور یوں پھر اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ پڑھنے کا سلسلہ ہی موقوف ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسے انداز بیان کریں گے کہ اگر اسلامی بہنیں بھی منزل کو پختہ کریں تو یہ یاد کر سکتی ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کسی کو یاد ہی نہیں ہے، یاد کرنے والی اسلامی بہنیں یقیناً ہوں گی، اور روزانہ تلاوت قرآن کرنے والی اسلامی بہنیں ہیں، منزل پڑھنے والی بھی یقیناً ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمت آدمی کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اسلامی بہن اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے قرآن یاد رکھنا ہے۔ حفظ کی جس طرح بھلانے کی، بھول جانے کی وعیدیں اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں۔ اسلامی بہن بھی اگر قرآن بھول جائے گی تو اس کے لیے بھی آخرت میں وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں اس کی۔ تو آخرت کے عذابات پر نظر ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو مجھے قرآن حفظ بھولا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو یوں بھی اپنا ذہن بنائے اور اپنے آپ کو ڈرائے، تو یوں بھی ایک ذہن بنتا ہے کہ میں تلاوت کروں۔ حقیقی معنوں میں تو پڑھنے سے ہی قرآن یاد ہوتا ہے، پڑھتے رہیں تو یاد رہے گا۔ روز ایک پارہ پڑھ لیں، روز 2 پارے پڑھ لیں، 3 پارے پڑھ لیں، ایک منزل پڑھ لیں، زیادہ نہ سی تو 2 دن میں 1 پارہ پڑھ لیں۔ اس سے نیچے جب آئیں گے تو پھر ہو سکتا ہے پھر کمزوری زیادہ ہو، اور پھر اس منزل کو یاد رکھنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم صرف چند طریقے بیان کریں گے کہ اگر اپنی مصروفیت کے ساتھ ساتھ اسلامی بہن کچھ نہ کچھ اس انداز کو اپنائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی اسلامی بہن سے یہ ترکیب بن جائے کہ فون پر اس کے ساتھ سننے کا ٹائم طے ہو جائے، یہ ان کا سنیں وہ ان کا سنیں، یا ایک دن وہ ان کا سنیں دوسرے دن وہ ان کا سنیں۔ تو یوں بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ وہ فون پر ایک دوسرے کو سنائیں، یا گھر میں اسلامی بہن درست محارج سے قرآن پاک کوئی اور پڑھی ہوئی ہے تو اس سے بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور وقت نکالنے سے نکلتا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، دیگر مصروفیت کے لیے نکالتے ہیں، اور اس دور میں تو موبائل سے جان نہیں چھوٹتی، کتنا کتنا ٹائم موبائل پہ لگ جاتا ہے، واٹس ایپ تو فیس بک تو پتہ نہیں کیا کیا سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ان کے تو نقصان کے زیادہ پہلو، خیر کے پہلو تو بہت کم ہیں۔ تو حافظہ اسلامی بہن اگر یہ اپنی سوچ بنائے کہ میں نے موبائل سے ٹائم کم کر کے اپنے قرآن کو دینا، یعنی ہر نماز کے بعد بھی اگر 10 منٹ بھی ملیں تو 1 پارہ ہو سکتا ہے، یعنی 1 پارے کی دہرائی ہو سکتی ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ 10 منٹ نکالیں تو یہ 50 منٹ ہو جاتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ 1 پارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر وقت آدمی کام نہیں کر رہا ہوتا، ہر وقت آدمی مصروفیت نہیں ہوتی، کبھی فارغ وقت بھی ملتا ہے۔ بلکہ ایک مبلغ دعوت اسلامی چند دن پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ جس طرح ہم گھر آتے ہیں اور گھر آ کر اب کھانا کھانے میں یا اور کسی کام میں بس 10-15 منٹ ہیں تو اپنا سورہ یاسین پڑھ لیں، اور رات کا ٹائم ہے تو سورہ ملک پڑھ لیں۔ یوں ٹائم نکلتا ہے، لیکن نکالنا پڑتا ہے۔ جب ایک چیز کی اہمیت ہوگی تو پھر انشاءاللہ عز و جل ٹائم بھی نکلے گا۔ تو ایک تو یہ کسی کے ساتھ ایسی سیٹنگ کر لے، ایسی ترکیب بن جائے کہ کوئی اسلامی بہن اس کا سنیں، یہ اس کا سنیں گھر میں۔ اگر گھر میں نہیں تو فون پر کسی کے ساتھ ترکیب بن سکتی ہے تو یوں کر لے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح مکتبۃ المدینہ کی اپنی وہ اپلیکیشن ہے مدنی قاعدے کی، اس میں موجود ہے آڈیو قرآن موجود ہیں، تو یہ آڈیو قرآن بھی اگر 1 پارہ روز سن لے تو یوں بھی دہرائی اس کی ہوتی رہے گی،
اور ایک ترکیب یہ ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل منزل یاد رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ باقاعدہ دور کی ترکیب بن جائے، باقاعدہ فزیکلی دور کی ترکیب بن جائے، تو یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، اور مطلب وہ ان کو سنائے یہ ان کو سنائے، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک بہت آسان طریقہ ہے، اور آسان تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن طریقہ ہے، اگر آدمی کوشش کرے تو منزل یاد رکھنے کا بہترین یہ نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نمازوں میں پڑھے۔ اسلامی بھائیوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مطلب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو فرض میں نہیں پڑھ سکتی، تو اسلامی بہنیں تو فرض نمازوں میں بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں، مطلب اپنی دہرائی کرتے رہیں، پھر سنتوں میں، پھر نوافل میں، یوں دہرائی ہوتی رہے۔ تو نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، فرض نماز ہے، تو نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی دہرائی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک ذہن اپنا بنا لیں کہ ایک پارہ میں نے دہرانا ہے، تو وہ فرض نمازیں، ساتھ سنتیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نوافل، ان میں نے روز ایک پارہ دہرانا ہے، تو یوں بھی ایک ماہ میں ایک پارہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک اور ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ دعوت اسلامی میں تو الحمدللہ ٹیسٹ کی ترکیب بھی ہوتی ہے، تو حافظہ اسلامی بہن اگر سالانہ ٹیسٹ دے دے، یہ ذہن بنائے کہ میں نے ٹیسٹ دینا ہے، تو قرآن کا ٹیسٹ دینے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل تیاری ہوگی، اور یوں بھی منزل پختہ ہوتی رہے گی۔ تو پڑھنا ہی ہے، پڑھنا ہے یا سننا ہے، یہ دو صورتیں ہی ہیں قرآن کو یاد رکھنے کی، وہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو۔ پڑھنا اسلامی بھائی بھی چھوڑ دے گا تو اس کو بھی بھول جائے گی، لیکن اسلامی بہنوں کو یہ ہوتا ہے کہ امور خانہ داری، گھر کے کام کاج، دیگر کچھ گھر میں بھی مصروفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ پڑھنے کا وقت کم ملتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے منزل بلانے کا کہ جی چونکہ میری شادی ہو گئی، چونکہ میرے بچے ہیں، چونکہ میری یہ مصروفیت ہے، چونکہ میری وہ مصروفیت ہے تو مجھے بھول گیا، تو یہ عذر چلے گا نہیں۔ مصروفیت اپنی جگہ، لیکن وقت نکالنا پڑے گا، وقت نکال کر آپ کو یہ جو چند طریقے عرض کیے ہیں کہ یا تو نماز میں، یا تو پھر فون پر کسی کے ساتھ سننے سنانے کی، یہ فون پر اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اسلامی بہنوں کی معلومات ہوئی ہے کہ وہ کسی اور اسلامی بہن کے ساتھ انہوں نے ترکیب کی ہوئی ہے اور وہ ان کو سناتی ہیں، وگرنہ ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا فیضان آن لائن ایجوکیشن سسٹم موجود ہے، آن لائن سسٹم موجود ہے، تو ان سے رابطہ کر لے کہ روز میری اس طرح آدھا گھنٹے میں میری پارہ سننا ہے، یا جتنا سنا سکیں آدھا پارہ، یا جتنا سنا سکے روز وہ ان کو سنائیں، تو یوں بھی ترکیب بن سکتی ہے۔ یعنی کام کرنے کے 100 طریقے، فرمان امیر علیہ سنت، کام کرنے کے 100 طریقے اور نہ کرنے کے 100 بہانے، یعنی منزل کو یاد رکھنا ہے تو اس کے 100 طریقے ہیں، اور سستی اور کوتاہی اور غفلت دکھانی ہے تو پھر وہ ظاہر شیطان تو ہے ہی ہے، اور پھر وہ سستیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب منزل بہت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے اور پڑھنے کو دل بھی نہیں کرتا، تو کاش کہ اس کیفیت سے پہلے ہم اپنی منزل کو یاد کر لیں اور اس کی دہرائی سالانہ ہو جائے، اس کی کوئی صورت نکالیں۔ اسلامی بہنیں مل جاتی ہیں، فون پر ترکیب بن جاتی ہے، گھر میں صورتیں ہوتی ہیں، کیفیات بن جاتی ہیں ایسی کہ ہم سنائیں کسی کو، گھر میں کوئی نہ کوئی قرآن پاک پڑھا ہوتا ہے تو ترکیب بن جاتی ہے، بہن پڑھی ہوتی ہے، بھائی پڑھا ہوتا ہے، میرے گھر میں ہوتے ہیں، تو یوں ان کو سنانے کی ترکیب بن جائے، کسی نہ کسی طرح اس کی دہرائی ہوتی رہے۔ بہتر یہ ہے کہ ماہانہ ہو جائے، ماہانہ نہیں تو 2-3 ماہ بعد ہو جائے، وگرنہ سالانہ تو دہرائی ہونی چاہیے کہ ایک بار یہ سنائے، سنانے کی کیفیت کم از کم سال میں ایک بار ہونی چاہیے، تاکہ یہ اعتماد حاصل ہو سکے کہ مجھے میرا قرآن یاد ہے، اور میں ان میں نہیں ہوں کہ جن کو قرآن پاک بھول گیا ہے یا کچھ نہ کچھ بھول گیا ہے، کچھ پارے بھول گئے ہیں، ان میں سے میں نہیں ہوں، تو یہ دہرائی کرنے کی صورت نہیں ہوگا۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور عموماً جو دینی ادارے ہوتے ہیں ان میں رمضان میں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو یوں بھی پڑھنے کا زیادہ موقع مل سکتا ہے، تو شیطان بھی قید ہوتا ہے، تو ذوق قرآن پیدا کریں اور خوب دہرائی کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔